الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ پڑھو والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ ہے تو خالق کا مولا کہوں تجھے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی والی زندگی نصیب فرمائے۔ معراج شریف کے حوالے سے سابقہ 2 جمعہ پر میں نے گفتگو پیش کی تھی، آج بھی اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ام ہانی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بہن ہے۔ حضور ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام اذن ربی سے، اللہ کے حکم سے رب نے فرمایا محبوب کو لے آؤ۔ جنت میں گئے، وہ براق والا ایک تفصیل ہے، وہاں سے براق لیا، 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر میں جناب جبریل تشریف لائے۔ میرے حضور وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضور آرام فرما تھے۔ جبریل امین جب آئے نا تو عرض کی مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، تیرے محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں۔ حضرت جبریل امین نے جب عرض کی نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل کنڈی کھٹکھٹانی نہیں ہے، دروازہ نہیں بجانا، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں ہے۔ فرمایا محبوب آرام فرما رہا ہے، تم ایسا کرو، میرے محبوب علیہ السلام کو جگانا ہے، اگر تم کنڈی کھٹکھٹاؤ گے، تصور کریں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں، جبریل تمہارے لیے میرا نبی اٹھ کے کنڈی کھولے، تمہارے لیے کنڈی کھولے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا چھت کا سوراخ کر۔ چھت کا جب سوراخ کیا گیا، نبی کے غلام متوجہ فرمائے، حضرت جبریل امین، پتہ ہے کتنا بڑا جبریل ہے؟ جبریل امین اگر ایک پر کھولے نا، ایک پر پورا کھولیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جبرائیل وہ پوری کائنات کو ڈھانپ لے، ایک پر اگر کھولے تو جبریل امین کے میرے حضور فرماتے ہیں 600 پر ہیں، ایک پر اتنا بڑا ہے، 600 پر کتنے بڑے ہوں گے؟ جس جسم کے اوپر پر لگے ہوں گے وہ جبریل کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت جبریل امین چھت کا سوراخ کیا، وہاں سے گزرے سمٹ کے، جبریل امین چھت کا سوراخ کر کے وہاں سے گزر کے لوگوں کو سبق دیا، لوگوں جب محبوبوں کے پاس آتے ہیں نا، اکڑ کے نہیں آتے، چھت کا سوراخ کر کے اس سے سمٹ کے جبریل گزر کے حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب محبوبوں کے پاس آتے ہیں بڑا ہو کے نہیں آتا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے آنا پڑتا ہے۔
میرے حضور کے پاس چھت کا سراغ کیا، جبریل آ گئے۔ اب جبریل امین میرے حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک بوسہ نہیں دیا، کئی مرتبہ بوسہ دیا، کئی مرتبہ۔ اور حضرت جبریل امین ان کے جو ہونٹ تھے نا وہ کفوری کے تھے۔ باقی تو بالاتفاق سارے مانتے ہیں کہ جبریل نور ہے نا، جبریل فرشتہ ہے نا، نوری مخلوق ہے نا، فرشتے سارے نور ہیں، جبریل سارا کا سارا نور، سارا کا سارا نور۔ جبریل کے ہونٹ ہیں کفوری کے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں سارا کا سارا نور، ہونٹ کفوری کے تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی بات کہ اللہ نے کفوری کے ہونٹ بنائے تو کیوں بنائے؟ کہتے ہیں معراج کی رات آئی، 70,000 فرشتوں کو لے کر جب میں آیا، براق کو لے کر آیا، چھت کا سراغ کیا، وہاں سے گزر کر جب میں نے اپنے ہونٹ حضور کے قدموں پر رکھے نا، جبریل کہتے ہیں مسئلہ کھل گیا کہ جبریل اللہ نے تمہیں نور بنایا، تیرے جو ہونٹ کفوری کے ہیں نا وہ تیرے لیے نہیں بنائے، کفوری کے اس لیے بنائے کہ تو نے محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا ہے۔ سبحان اللہ کو پیار دینا۔ اب جبریل امین حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، تفصیل ہے، اور میں ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالکل وہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے، اور جب حضور میرے بیدار ہوئے نا، حضور کو لے کر حتیم کعبہ میں حضرت جبریل امین لائے۔ حتیم کعبہ میں پر کے ساتھ حضور کے سینے کو چاک کیا، اور سونے کی تشتری حضور کے جب سینے کو چاک کیا، سونے کا جو برتن تھا، تشتری تھی، تھال سمجھ لیں بلا تشبیہ، اس میں حضور کا دل رکھا گیا، نکالا گیا۔ قربان جاؤں، میرے حضور کہتے ہیں جب میرا دل نکالا گیا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، نہ تکلیف ہوئی نہ خون نکلا۔ میں آنکھوں سے، اس کو کہتے ہیں شک صدر، اور میرے حضور کا شک صدر 3-4 مرتبہ ہوا۔ کس نے 3 مرتبہ، کس نے 4 مرتبہ، جب ٹائم پھر بنے گا تو میں تفصیل پیش کروں گا۔ حضور کا دل نکالا گیا، اس کو جب تشری میں رکھا گیا نا حضور کے دل کو، تو قربان جاؤں زمزم کے ساتھ اس کو دھویا گیا۔ جب دھویا گیا نا، اب یہ بات ہے عشق اور محبت کی۔ عمدۃ القاری بخاری شریف کی عربی شرح ہے، اس میں ملا علی حضرت بدر الدین عینی نے لکھا عمدۃ القاری کے اندر، عمدۃ القاری شرح بخاری عربی کی ہے، کہتے ہیں جب میرے حضور کا دل نکالا گیا، جبریل امین نے جب میرے حضور کے دل کو دیکھا نا، جبریل اش اش کر کے بول اٹھے، کہتے ہیں واہ واہ کیسا دل ہے، قلب وکیٌ فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان۔ حضرت جناب جبریل کہتے ہیں اللہ اکبر، محمد کریم کا ایسا دل جس کی 2 آنکھیں ہیں جس سے حضور دیکھتے ہیں، جس کے 2 کان ہیں جس سے میرے حضور سنتے ہیں۔ قلب وکیٌ، یہ میرے حضور کا دل ہے، قلب وکیٌ فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان، حضور کا دل۔ اور اس لیے میرے امام کہتے ہیں یہ جو قصیدہ سلامیہ ہم پڑھتے ہیں نا جمعہ کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت قصیدہ سلامیہ ہے نا، میرے امام اعلیٰ حضرت کے ہے نا، تقریباً مساجد میں پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے محمد کریم کے ہر عضو پر سلام بھیجا، حضور کی آنکھوں پر، پلکوں پر، ابروں پر، بالوں پر، زلفوں پر، ہونٹوں پر، ہاتھوں پر، انگلیوں پر، پوروں پر، ناخنوں پر، کندھوں پر، بازو پر، سینے پر، حضور کے ہر عضو پر میرے امام نے سلام بھیجا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں سلام بھیجتا میرا دل چاہا کہ میں حضور کے دل پر سلام بھیجوں۔ امام کہتے ہیں میرے دل رک گیا، کیوں؟ کہتے ہیں کمال کا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جس سے حضور دیکھتے ہیں، 2 کان ہیں جس سے حضور سنتے ہیں۔ امام کہتے ہیں باقی سارے اعضاء پر میں نے سلام بھیجا، جب حضور کے دل کی باری آئی نا، امام کہتے ہیں پھر میں نے ایک ہی بات لکھی، دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچہ اے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ میرے رب کے جتنے بھی ربوبیت کے راز ہیں نا وہ محمد کریم کے دل میں ہیں، دل سمجھ سے ورا۔ نبی کے غلام توجہ فرمائیں،
حضرت جبریل امین حضور کو لے کر یہ سکے صدر ہو گیا، حضور بیٹھے ہیں گھوڑے کے اوپر، براق کے اوپر۔ حضور جب براق کے اوپر بیٹھے، میرے حضور کا سفر شروع ہوا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، میرے حضور کی معراج جب شروع ہوئی نا، آقا کا یہ سفر نہیں ہے۔ حضور بیٹھے ہیں نا براق کے اوپر، حضور نبوت کی رفتار سے، اپنی رفتار سے نہیں چل رہے، حضور چل رہے ہیں تو براق کی رفتار سے بھی چل رہے ہیں۔ میرے حضور کی رفتار نہیں ہے۔ میں نے آگے پیش کرنا ہے کہ حضور کی رفتار کہاں سے شروع ہوئی۔ اب نبی کے غلاموں کیا ہوتا ہے، حضور بیٹھ کے براق کے اوپر، براق چلا، اتنا سریع و رفتار، تیز رفتار، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اتنا تیز رفتار، قربان جاؤں، جو 1 منٹ سیکنڈ کے اندر ہزاروں لاکھ کلومیٹر سفر کرتا ہے، میرے حضور اس کی ننگی پشت کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اگر جب کسی تیز رفتار سواری کے اوپر یا موٹر سائیکل کو تیز رفتار سے بھگائیں تو ہم گزر جاتے ہیں، بعد میں کوئی ملتا، یار تو اس دن جا رہا تھا، تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، سلام میں نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں یار میں تیز رفتاری میں تھا۔ یہ تو ہم ہے نا، تھوڑی سی رفتار ہے نا۔ اگر کوئی بندہ جہاز کی پشت کے اوپر بیٹھا ہو، اس کے پرخچ چوٹ جائیں، آگ لگ جائے، مر جائے، جسم ٹوٹ جائے، لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے، براق کی ننگی پشت کے اوپر حضور بیٹھے ہیں، رفتار اتنی تیز ہے، نگاہ کا عالم یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا براق، میری سواری جب موسیٰ پاک کی قبر سے گزری نا، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره، کہتے ہیں موسیٰ پاک کی قبر کے پاس سے جب میری سواری گزری تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی موسیٰ پاک قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اتنی تیز رفتار ہے، کوئی گال نہیں، تو سب بیٹے جو میں پڑھا رہا تھا، کوئی گال نہ آوین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میرے حضور کی سواری، حضور گزرے حضرت موسیٰ پاک کی قبر کے پاس سے، یہ سیاستہ میں موجود ہے حضرت موسیٰ پاک کی۔ اب اس حدیث سے مسئلہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، کوئی کہے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی میں مل گئے، میں نے کہا نا، اگر نبی مٹی میں مل گیا تو قبر میں کون پڑھ رہا تھا نماز؟ قبر میں نماز کون پڑھ رہا تھا؟ یہ سیاستہ میں موجود ہے، پوچھئے علماء سے، سیاستہ میں موجود ہے، نبی مر کے مٹی میں نہیں جاتے۔ اور سن لیں، میرے حضور نے حضرت ابو درداء سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے حضور نے فرمایا میری ذات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ زندہ ہیں تو آپ کی ذات پر ہم درود پڑھیں، سلام بھیجیں۔ حضور اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی پڑھیں؟ میرے حضور نے کیا فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا ابو درداء کیا سمجھتا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں؟ فرمایا نا، اللہ کے نبی وہ قبروں میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبی کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، میرے حضور کی سواری جب چلی، آقا پہنچے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جب میرے حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا، حضرت جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں نا، ان کے ہاتھ میں براق کی لگام مہار ان کے ہاتھ میں تھی جب پہنچے۔ اب یہاں پر میں توجہ چاہتا ہوں، جب میرے حضور پہنچے نا، آقا جب پہنچے تو سارے نبی رسول پیغمبر وہاں پر موجود تھے، حضرت جناب موسیٰ پاک بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب میرے حضور کہتے ہیں کہ میں گزرا، موسیٰ پاک قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور پہنچتے تو وہ مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔ یا تو یہ مانو کہ نبی وہاں پر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے، یا تو یہ مانو، اگر نہیں مانتے تو پھر حضرت موسیٰ پاک وہ میرے نبی سے پہلے کیسے پہنچے؟ حالانکہ میرے حضور کہتے ہیں میں موسیٰ پاک کی قبر سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سوال ہے نا، جب نماز پڑھ رہے تھے میرے حضور پہنچے تو موسیٰ پاک وہاں پر کیسے پہنچتے؟ موسیٰ پاک کی لحاظ رفتار زیادہ ہے۔ میں نے کہا نا، حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے نبوت کی رفتار سے، میرے نبی
نبوت کی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، میرے نبی براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ براق جتنا بھی تیز ہونا وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ گئے تھے نبوت کی رفتار سے۔ اب نبی کے غلاموں میرے حضور پہنچے، وہاں پر اللہ کے نبی رسول پیغمبر آدم صفی اللہ کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہیں، حضرت نوح نجی اللہ کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، ہود پاک کھڑے ہیں، حضرت صالح کھڑے ہیں۔ رب کے سارے نبی رسول پیغمبر مسجد اقصی میں ہیں، حضور پہنچے۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے عشق اور معرفت کی بات آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل امین جب پہنچے نا تو حضرت جبریل امین نے آپ نے وہاں پر اذان پڑھی۔ جبریل نے جب اذان پڑھی نا، اب ایک بندہ ہے مسجد کا امام، اب میں مسجد کا امام ہوں، جتنے لوگ آئیں گے میں تو امام ہوں نا، میں نے نماز پڑھانی ہے، جمعہ میں نے پڑھانا پڑا کیونکہ میں امام ہوں۔ دیکھیے جہاں پر نئی جگہ ہو، لوگ جمع ہوں تو وہاں پر امام کون بنے؟ احق بالامامہ اعلم بالسنہ، یہ فقہی اصول ہے کہ جہاں پر یہ سارے لوگ موجود ہوں، امامت کرانی ہو، سارے لوگ ہوں، تو پھر وہاں پر امامت کون کرائے؟ وہاں پر امامت کون کرائے؟ امام کون بنے؟ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ فقہ کا اصول ہے، حق بالامامہ اعلم بالسنہ، امامت کون کرائے؟ یہ فقہ کا اصول ہے، کہتے ہیں امامت وہ کرائے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اور قبلہ جہاں عالم ہو تو سب سے بڑا عالم جماعت کرائے، لیکن مسجد اقصی میں عالم نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مصطفیٰ تک سارے نبی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ فرما دیں پیار سے۔ اب یہاں پر سارے نبی کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں۔ اب جو منتخب امام ہے وہ تو امامت کرائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر امام کون بنے؟ حضرت جناب جبریل نے اذان پڑھی، میرے حضور کو پکڑ کر جبریل نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، جبریل نے تکبیر پڑھی، مسئلہ واضح ہو گیا۔ کیا؟ میں نے کہا امام وہ بنتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، اور جماعت انبیاء میں محمد کریم جیسا کوئی عالم اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جماعت انبیاء میں عالم ہو تو پھر بڑا عالم، ٹھیک ہے۔ یہاں عالم نہیں، سارے نبی کھڑے ہیں۔ جماعت انبیاء میں محمد کریم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیے، ایک مسئلہ اور پیش کرتا ہوں۔ اگر سارے عالم ہوں، جی اگر سارے عالم ہوں تو پھر جماعت کون کرائے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب نبیوں میں ایسے نبی بھی تھے جو ایک ایک مہینہ قیام کرتے تھے، اتنے مہینوں جو عبادتیں کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کئی مہینے روزہ رکھتے تھے، لمبے قیام، لمبی رکعتیں، لمبے رکوع۔ اب جب سارے عالم ہوں پھر امام کون بنے؟ شریعت کہتی ہے جو سب سے بڑا متقی ہو۔ میں نے کہا نبی سارے متقی، لیکن جماعت انبیاء میں سب سے بڑا عالم بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، جماعت انبیاء میں سب سے بڑا جو متقی ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ جماعت انبیاء میں، اب یہ معراج پیش کر رہا ہوں اور تھوڑا اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے جماعت انبیاء میں سب سے بڑا متقی وہ بھی آمنہ کا لال ہے۔ الحمدللہ سے ہم سب کو مانتے ہیں سارے متقی ہیں۔ اب آگے آ جائیے، تیسرا اصول کیا ہے؟ جب سارے عالم ہوں تو جو بڑا عالم ہو وہ جماعت کرائے۔ جب سارے عالم ہوں تو پھر ان میں سے پھر دوسرا اصول کیا ہے؟ جو بڑا متقی ہو۔ جب سارے متقی کھڑے ہوں، آدم صفی اللہ کھڑے ہوں، نوح نجی اللہ کھڑے ہوں، حضرت جناب والا موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوں، بڑے زہد و تقوی والے نبی کھڑے ہوں، حضرت عیسیٰ پاک کھڑے ہوں، حضرت جناب اسماعیل کھڑے ہوں، یوسف پاک جیسے کھڑے ہوں، سارے نبی کھڑے ہوں۔ اگر نبی متقی نہیں پھر کون متقی ہے؟ اگر اللہ کے نبی متقی نہیں ہے، دیکھیے
پھر جب سارے متقی ہوں پھر امام کون بنے؟ اب مسجد اقصی ہے، نبی کھڑے ہیں، شریعت کا اصول کیا ہے؟ جس کی قرات اچھی ہو، جس کی قرات اچھی ہو۔ میں نے کہا حضرت داؤد وہ نبی تھے، آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے رک جاتے تھے، جانور رک جاتے تھے، آپ جب تلاوت کرتے تھے تو پتھر موم ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد اللہ نے اتنا لہن عطا فرمایا تھا، اتنے سور کے مالک، لیکن جب سارے متقی ہوں پھر جماعت کون کرائے؟ کہتے ہیں جس کی قرات اچھی ہو۔ جبریل امین نے میرے حضور کو کیا مصلی پہ کھڑا، جبریل نے پڑھی تکبیر، مسئلہ واضح ہو گیا۔ اے جماعت انبیاء میں سب سے بڑا عالم بھی آمنہ کا لال ہے، جماعت انبیاء میں سب سے بڑا متقی بھی آمنہ کا لال ہے، جماعت انبیاء میں سب سے بڑا جو قاری ہے نا وہ بھی امام الانبیاء کی ذات ہے۔ کو دل ٹھریا کہ نہیں ٹھریا؟ سینہ ٹھنڈ پوندی پئی نبی دی شان سن کے کوئی بیٹھو سارا بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اب دیکھیے ایک اصول اور پیش کرتا ہوں پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر سارے متقی ہوں، جس کی قرات اچھی ہو وہ جماعت کرائے، اگر سارے قاری کھڑے ہوں، اگر سارے قاری ہوں، اچھی اچھی تلاوتیں کرنے والے ہوں، پھر جماعت کون کرائے؟ پھر جماعت کون فرمائے؟ کہتے ہیں ثم احسن وجہن، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر سارے قاری ہوں پھر جماعت کون کرائے؟ میں اصول پیش کر رہا ہوں نا شروع سے۔ پھر جماعت کون کرائے؟ جو سب سے زیادہ حسین ہو۔ دیکھیے مسجد اقصی میں حضرت یوسف بھی چراغ حسن لے کر کھڑے تھے، یوسف بھی کھڑے تھے، حضرت جناب والا موسیٰ پاک بھی کھڑے تھے، وجیہ اللہ بھی کھڑے تھے، عیسیٰ پاک بھی کھڑے تھے، یوسف بھی تھے، یونس بھی تھے، آدم بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، سارے نبی تھے۔ لیکن مسجد اقصی میں جماعت کس نے کرائی؟ شریعت کا اصول فقہ کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جبریل امین نے اذان کہی، تکبیر پڑھی، حضور کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، جماعت انبیاء میں پہلے جملہ سن لے پھر بولنا، کوئی پابندی نہیں، اگر سبحان اللہ کہتے تو کہہ سکتے ہیں۔ جماعت انبیاء میں محمد کریم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، جماعت انبیاء میں محمد کریم جیسا متقی کوئی نہیں ہے، جماعت انبیاء میں حضور جیسا قاری کوئی نہیں ہے۔ اور یوسف بھی کھڑے تھے، جماعت انبیاء میں محمد جیسا کوئی حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ بولو بولو سارے، کوئی بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ جماعت انبیاء میں محمد کریم جیسا کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے جبریل امین حضور کے قدم چوم رہے تھے، حضور اٹھے اور میرے شیخ کہتے ہیں بشرط چادر تان کے سوتا، بشرط چادر، حضور سو رہے ہیں، چادر لی ہوئے حضور نے، جبریل ہے نور، حضور کے قدم چوم رہا ہے معراج والی رات، بشرط چادر تان کے سوتا، نور چمے پیا تلیاں، سجیا ہویاں نے جس دی خاطر عرش برین دیاں گلیاں، بشرط اگے ودائی جاوے نور رہ گیا تھلے، بشر نو ودا وے کے نور آکھے بلے بلے بلے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ اب نبی کے غلاموں اب آگے آ جائیے۔ میرے حضور علماء نے حضور کی معراج کو 3 حصوں میں بیان کیا، 3 حصوں میں، 5 حصوں میں بیان کیا، 3 حصوں میں بھی 5 حصوں میں بھی۔ اب حضور کی معراج کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے اقصی تک، معراج کا پہلا مرحلہ، یہ حضور کی رفتار نہیں ہے، بولتے رہے میرے ساتھ، میرے حضور کی رفتار، حضور بیٹھے نا براق پر، براق کی رفتار ہے، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے۔ مسجد حرام سے اقصی تک یہ پہلا مرحلہ، نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔
پھر براق رک گیا مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، دوسرا مرحلہ نور کی سیڑھی، نور کی سیڑھی، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ میرے حضور کی رفتار نہیں ہے، یہ میرے حضور کا سفر نہیں ہے۔ پہلے براق، اب نور کی سیڑھی، پھر آگے آ جائیے تیسرا مرحلہ، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر۔ میرے حضور کا سفر نہیں ہے، میرے حضور کا سفر تم کیا سمجھو گے؟ یہ میرے حضور کا سفر نہیں ہے۔ پہلے براق، نور کی سیڑھی، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پر۔ اب آگے آ جائیے چوتھا مرحلہ، حضور ساتویں آسمان سے سدرہ تک جناب جبرائیل کے پر، جناب جبرائیل کے پر۔ اب یہاں میں رکنا چاہتا ہوں، اب یہ ہو گئے 4 مرحلے۔ میرے حضور پہنچے آپ سدرہ پر، جبریل کیا ہے؟ نور ہے نا؟ سارے بولیں نور ہے نا؟ جبریل او بولو مار کا نور ہے نا؟ سارے بولیں گے تو پھر آگے چلوں گا۔ جبریل کیا ہے؟ نور ہے نا؟ جبریل نور، سارا کا سارا نور، نور، جبریل نور ہے۔ لیکن دیکھیے میرے حضور نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ واضح ہو رہا ہے، کیسے حضور نور کیسے ہیں بشر کیسے ہیں؟ جبریل ہے نور، حضور پہنچے سدرہ پر، حضور پہنچے سدرہ پر۔ یہ بالاتفاق سارے مانتے ہیں جبریل نور ہے، جبریل نور ہے، لیکن حضور پہنچے سدرہ پر۔ میرے حضور نے جب سفر شروع کیا، آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا آجا، رکتا کیوں ہے؟ جبریل کہتے ہیں اگر ایک پورے کے برابر بھی اوپر گیا رب کا نور مجھے جلا کے راکھ کر دے گا۔ حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری جناب والا میرا سفر کا اختتام یہاں پہ ہو رہا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضور آپ آگے جائیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب دیکھیں جبریل ہے نا نور، میں پھر توجہ چاہتا ہوں، جبریل ہے نور، اب سدرہ ہے، جبریل نور ہے، اگرچہ نور ہے، سارا کا سارا نور ہے، لیکن حضور جو سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، اب مجھے کوئی مسئلہ حدیث پڑھ کے مسئلہ مجھے سمجھائے، میں پورے چیلنج کے ساتھ ببانگ دہن سینہ چوڑا کر کے بمائے حوالہ بات کر رہا ہوں، اس حدیث سے سارے مسئلے واضح گئے۔ کیا؟ اوہ میں نے کہا جبریل نور سدرہ تے رک گیا کیوں کھڑے؟ میرے حضور کی شان کو تم کیا سمجھو گے؟ اب میرے حضور جب چلے نا تو کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور نے سفر شروع کر دیا، میرے حضور نے فرمایا یا جبرائیلو حل کہا جا، اے جبریل چلو آگے تو نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو بتا، میں جا رہا ہوں رب سے تیری حاجت پورا کرا کے آؤں گا۔ اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بتا، میں تیری حاجت کو پورا کراتا ہوں۔ اب دیکھیے جبریل امین نے جو خواہشیں پیش کی ان میں سے ایک خواہش یہ ہے، یا رسول اللہ رب کی خدمت میں یہ عرض کر دیں قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو نا تو اللہ کے سامنے یہ ریکویسٹ پیش کر دیں اللہ وہاں پر مجھے سواری بنا دے، آپ کی امت کو پل صراط سے میں پار کرا دوں۔ اب توجہ 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 سارے نبی کے غلام پہلے بندے سے آخر تک توجہ، میں نے کہا میرے حضور کے معراج کے ہیں 5 مرحلے، 5 مرحلے۔ پہلا مرحلہ مسجد زین کو حاضر رکھیں، مسجد حرام سے اقصی تک براق پر، حضور براق کی رفتار سے آئے، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے، یہ ہے براق کی رفتار، ایک مرحلہ۔ دوسرا مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک حضور اے نور کی سیڑھی پر، یہ نور کی سیڑھی کے ذریعے گئے، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے، وہ بولو مار کا، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے۔ اب دیکھیں اب آگے آ جائیے، بولے میرے ساتھ توجہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک تیسرا مرحلہ، حضور گئے فرشتوں کے پروں کے اوپر، فرشتوں کی رفتار سے گئے، میرے حضور کی رفتار شروع نہیں ہوئی۔ اب 7ویں آسمان سے سدرہ تک میرے حضور گئے جبریل کے پر کے اوپر،
جب سدرہ آیا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ حضور جبریل کی رفتار سے گئے، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے، میرے حضور کی رفتار نہیں ہے۔ بندے کب سے میں دیکھ رہا ہوں ایسے اطمینان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قبلہ گھر سے بنا کے نہیں آیا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شان عطا فرمائی ہے، جہاں پر سب کچھ رک گیا وہاں سے آمنہ کے لال کی پرواہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ الحمدللہ سے ذرا خوش ہو کے پیار و محبت سے سنیں، سبحان اللہ آتی ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے 7ویں آسمان سے سدرہ تک، یہ جبریل کے پروں کے اوپر، میرے حضور کی رفتار نہیں۔ معراج کا تقریباً آخری جملہ ہے اور اس لیے میں باتیں مکمل کر رہا ہوں، پھر اگلا مہینہ پھر اگلی باتیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سدرہ پر جبریل رکے، وہاں پر ایک سبز تخت آیا جس کو کہتے ہیں رف رف، حضور اس کے اوپر بیٹھے۔ اب جبریل نیچے، رف رف تصور کریں یار، اپنے دماغ کو اس معراج والی رات کی طرف لے کے جائیں، کیسا سما ہوگا۔ پہلا آسمان نیچے ہے، دوسرا نیچے ہے، تیسرا نیچے ہے، چوتھا، پانچواں، 7واں آسمان، سدرہ نیچے، سارے فرشتے نیچے، تمام مخلوق نیچے، رسول نیچے، کعبہ نیچے، سب کچھ نیچے ہے۔ ایک خدا اوپر ہے، سب کچھ نیچے ہے، سبز تخت ہے، رف رف ہے، محمد بیٹھے اور وہ سواری کر رہا ہے۔ الحمدللہ سے میرے نبی کی شان ہے۔ سنیے کیا ہوتا ہے، دیکھیے حضور بیٹھے گئے، سفر شروع ہوا، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ دیکھیے حضور پہنچے مقام دنا پر، خواجہ صاحب دے میں دے 5-7 بچے دیکھ لوں بے بندے، آپ 12:50 تو تقریر شروع کی تھی، تساں دے پہ ایک 15 تو بعد، ٹھیک ہے میں گالی تو سناؤں نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ بندہ وال بیٹھے ہیں، اذان ہی پڑھی تو وضو کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ امت تا زوال ہے قبلہ، جنازیاں چی ہوں ویلے گھڑیاں ڈٹھی رکھے اسے ہیں، لیکن 1:30 بجے جمعہ کراتے تھے، لیکن پچھلے جمعہ 1-2 منٹ، اب یہ موضوع مکمل کروں گا پھر میں لمبا نہیں جاتا، پھر انشاءاللہ 1:30 بجے ہوگا۔ دیکھیے توجہ، سبحان اللہ کہہ دیں پیار سے، شکوہ کوئی نہیں ہے، جلدی آیا کروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے مقام دنا آیا، میں عرض کر رہا ہوں حضور بیٹھے رف رف پر، رف رف جا رہا ہے تیز رفتاری کے ساتھ۔ میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ رف رف تیرا فر گیا، رف رف تیرا فر گیا، با ہفتمی گو ہر گیا، 7 فلک طے کر گیا۔ بڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک مقام آیا، مقام دنا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں احباب ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہیں حضور کی شان سن کے، محظوظ بیٹھے ہیں، خوش بیٹھے ہیں۔ دیکھیے مقام دنا آیا، یہ رف رف کا سفر وہاں پہ ختم ہوا۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ محبوب اب تو چل کے آ، اب یہاں سے تیری رفتار شروع ہے۔ ہر چیز نیچے، رف رف بھی رک گیا، رف رف بھی رک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رف رف بھی مقام میں، اب میرے حضور چلتے ہیں، میرے حضور چلتے گئے۔ دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں کہ بلا مسجد حرام سے اقصی تک زمین ہے نا، زمینی سفر ہے نا، حرام سے اقصی تک زمینی سفر ہے نا، جہاں پر زمینی سفر ہے بندہ چل سکتا ہے، وہاں پر اللہ نے سواری بھیجی جہاں پہ چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں، فرمایا محبوب پیدا لا، فرمایا محبوب پیدا لا۔ کیوں؟ میں نے کہا رب نے فیصلہ کر دیا۔ اوے کیا سمجھو گے میرے نبی کی شان کو؟ اوے جس کی رفتار نہیں سمجھ سکتے اس محمد کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اوے جس کی بولو جا زندہ۔ دیکھیے میں نے کہا جس کا سفر
اور جس کا چلنا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، جس کا چلنا رفتار نہیں سمجھ سکتے، اس پیارے کی ذات کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ اب دیکھیے باتیں کافی کرنے کو سمیٹوں. رب نے فرمایا محبوب آ. 70,000 مرتبہ میرے حضور کے کانوں میں آواز آئی، ادنو منی یا احمد، پیارے قریب آ. ادنو منی یا احمد، پیارے قریب آ. اب دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں، تمام تفسیروں نے لکھا، کہتے ہیں حضور جب چلے نا، توجہ میری طرف دیکھیں، حضور نے پہلا قدم بلا تشبیہ، حضور نے پہلا قدم اٹھایا، جتنا سفر طے ہوا مسجد حرام سے اقصیٰ، اقصیٰ سے پہلا آسمان، پہلے سے ساتواں، ساتویں سے سدرہ، سدرہ سے مقام دنا، مقام دنا پر جتنا سفر طے ہوا تھا نا، علماء کرام فرماتے ہیں میرے حضور نے جب پہلا قدم اٹھایا اتنا سفر طے ہو گیا تھا. حضور نے ایک قدم اٹھایا اتنا سارا سفر طے ہو گیا، اور اگلا جو قدم ہوتا وہ یہاں سے لے کر پہلے قدم تک 70,000 مرتبہ پیارے کے کان میں آواز آتی رہی، ادنو منی یا احمد، پیارے قریبا 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 قریبا. میرے حضور کہتے ہیں پھر وہ مقام آیا، میں پہنچا اللہ کے سامنے بلا تشبیہ بلا تمثیل. یقین جانی میں پیش کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. میرے حضور جب پہنچے، آپ اللہ کے سامنے پہنچے، میرے حضور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، ہون تک جتنی سبحان اللہ آکھی وے سونی آئی تے ہون اگر سبحان اللہ پچا گیا ہوتا وال میں سیار پتہ نہیں نبی دی شان تو چڑھ دے بیٹھا خیر ہون سبحان اللہ دی قسم تروڑو جا سارے پہلے سن لیں. میرے حضور پہنچے، میرے حضور نے رب کو دیکھا. حضور کی حدیث ہے نا، میں نے رب کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، اصلی حالت میں دیکھا. یار کمال نہیں؟ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے طور سینہ پر نور کی تجلی دیکھی، وہ بھی تاب نہیں لا سکے، وہ بھی تاب نہیں لا سکے. اس کے بعد موسیٰ پاک کی نگاہ کا یہ عالم تھا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے. موسیٰ پاک رات کے اندھیرے میں 30 میل دور، رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آواز سن بھی لیتے تھے. جس نے نور کی تجلی کو دیکھا بھی نہیں، سماعت یہ اتنی بڑی، آنکھوں کی بینائی اتنی بڑی، محمد کریم سامنے بیٹھے بھی ہیں، اللہ کا دیدار بھی کیا، کلام بھی سنا. بتائیے میرے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ کیا ہوتا ہے. میرے حضور پہنچے، آپ نے اللہ کے سامنے کیا عرض کی، التحیات. پہلا جو جملہ حضور پہنچے نا اللہ کے سامنے دیدار کر کے، قبلہ دیدار کر کے، پہلی جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، التحیات للہ. پڑھو چرلے، پڑھو جنت والے کہ اٹھا سننا والے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور نے اللہ کے سامنے پہلا کلام کیا، مالک عبادتیں ریاضتیں جینا مرنا سب کچھ تیرے لیے. جب آقا نے یہ کہا، جملہ پسند ہے تو بولنا، میرے رب نے کیا فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی. محبوب جب تیرا سب کچھ میرے لیے ہے، میں رب کی سلامتیاں بھی تیرے لیے ہیں. السلام علیکہ. تصور کرے معراج کی رات ہے، آقا ہے معراج کے دولہا، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، رب کی اور محبوب کی گفتگو ہو رہی ہے. اب دیکھیے حضور پہنچے، جب یہ باتیں ہو گئی نا تو کیا ہوتا ہے، ساری باتیں ہوئی، تفصیل کی طرف نہیں جاتا. رب نے کیا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا. میرے حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے حضور نے نیک صالحین کو بھی شامل کیا. فرشتوں نے جب سنا وہ کہتے ہیں اشہدو. او قبلہ نبی دے تے محبوب دی گفتگو گالی ایڈیاں رب کو پسند آئیاں. نبی صحیح نے سارا کچھ چاہ دے مومنہ دی نماز دے چاہ رکھیا. اشہدو اللہ الہ. کافی ذرا دو ذرا تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ سے کوئی میرے اوپر باتیں کرتے تو کرتے رہے، الحمدللہ سے میں تو اپنے آپ کو نبی کا کمی سمجھتا ہوں نا یار.
کمی کیا کہتا ہے؟ کمی دا مالکاں دے ہو کے دیں دے. الحمدللہ سے مجھے اگر کسی طرح کرنا بھی میں کر کے حضور کی شان میں نے سنا دینی ہے. میری حیثیت بس یہی ہے. الحمدللہ سے کیا ہوتا ہے؟ رب نے سب کچھ رکھا. نماز میں ساری تفصیل ہوئی. تفصیل کے بعد میں ایک جملہ پیش کر کے پھر اگلا جملہ, 2 جملے پیش کرنے ہیں, پھر گفتگو ختم. میرے حضور نے جب سب کچھ کیا, رب نے حضور کو نوازا 70,000 حکایات. اللہ نے بلا تشبیہ 70,000 حکایات دیے, 70,000 اسرار دیے, 70,000 رموز دیے. اب کوئی قریبی جب ہمارا مہمان آتا ہے نا, بلا تشبیہ جب قریبی آتا ہے نا, سنگی گوڑا دوست, ہم کہتے ہیں یار میں نے تیری اتنی خدمت کی, تحفے بھی دیے, تو جگری ہے, جانی ہے, دل بھر ہے, تو مانگ, تو کیا مانگنے. کہتے ہیں نا یار تو بڑا میرا قریبی دوست ہے, محبت والا ہے, یہ تو میں نے دیا, تو حکم کر, تو مانگ, کیا مانگتا ہے. اب بات کو سمجھیے کیا ہوتا ہے. رب نے فرمایا محبوب 70,000 حکایات ہم نے دیے, بلا تشبیہ رموز ہم نے دیے, اسرار ہم نے دیے. پیارے یہ تو ہم نے دیا, یہ تو ہم نے دیا. محبوب تو مانگ, تو مانگ, تو مانگ, تو حکم کر, تو کیا مانگتا ہے. اب یہ بات پہلے بندے سے آخر تک, دائیں سے بائیں تک جتنے حضور کے غلام ہیں, میرے فائدے کی ہے, آپ کے فائدے کی ہے. اگر اس بات میں آپ کو اپنا فائدہ نظر آئے تو پھر بولنا. کیا ہوتا ہے جب رب نے فرمایا محبوب مانگ, میرے حضور نے کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں اللہم, بات بالکل دھیمے لہجے میں فائدہ کی ہے. میرے حضور نے عرض کی مالک جب تو نے اختیار دیا مانگ, میں مانگ رہا ہوں. کیا؟ اللہم رب سلم امتی. اللہم رب سلم امتی. رب نے کہا پیارے مانگ. حضور نے کیا مانگا؟ اللہ امت کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں, امت کی سلامتی کی دعا. اب دیکھیے میرے حضور نے جب یہ مانگا نا, رب نے کہا پیارے اگر تمہیں امت سے, قبلہ تصور کریں اللہ کا دیدار ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کہے بھی پتہ نہیں ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں, علامہ صاحب کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں جی, کوئی شک ہوئے جمعے دو بعد بہروے تسلی میں کرنے سا. اپنی بات کا ذمہ دار میں ہوں, کیونکہ بات میں کر رہا ہوں نا. جس سے کوئی ڈاؤٹ ہو, مسئلہ ہو, میں پیش کروں گا, میں سمجھاؤں گا, اس کی پریشانی کو میں حل کروں گا, تسلی کروں گا, حوالہ پیش کروں گا. کیا ہوتا ہے, میں نے کہا جب ساری بات ہوئی, امت کے لیے دعا ہو گئی, رب نے فرمایا محبوب اگر تمہیں امت سے پیار ہے, اگر تمہیں امت سے پیار ہے, رب نے فرمایا پھر ہم ایک معیار بتا رہے ہیں, قانون. کیا؟ آپ کی جو امت ہے نا, جس محلے میں رہتی ہے, محلہ نہیں دیکھوں گا کس محلے میں رہتی ہے, رب نے معیار بنایا. فرمایا محبوب آپ کو امت سے پیار ہے نا, آپ کی امت جس گاؤں میں رہتی ہے گاؤں نہیں دیکھوں گا, بستی میں رہتی ہے بستی نہیں دیکھوں گا, شہر میں رہتی ہے شہر نہیں دیکھوں گا, جس تحصیل میں رہتی ہے تحصیل نہیں دیکھوں گا, ضلع میں رہتی ہے ضلع نہیں دیکھوں گا, صوبہ نہیں دیکھوں گا, ملک نہیں دیکھوں گا. مالک کیا دیکھے گا؟ فرمایا اگر آپ کو اپنی امت سے پیار ہے نا, رب نے فرمایا ایک معیار میں بتا رہا ہوں. کیا؟ محبوب جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو آپ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے. قبلہ ہم تو جدی پشتی, ہماری نسل بھی محمد کریم کے غلام ہیں, ہم تو حضور کے غلام ہیں الحمدللہ سے. اب دیکھیے اتنی ساری بات ہوگی نا, لوگ پوچھتے ہیں معراج پر جانا تو کمال ہے, معراج پر جانا تو کمال ہے نا, معراج پر جانا کمال ہے نا. کہتے ہیں معراج پر جانا تو کمال ہے, معراج سے واپسی آنا, معراج سے واپسی آنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. حضور گئے ہیں پھر آئے بھی ہیں نا, گئے ہیں آئے بھی ہیں. دیکھیے حضرت ادریس پاک عرض کر رہا تھا نا پچھلے جمعہ کو, ان کی معراج ہوئی, جنت میں گئے, واپس نہیں آئے, جنت میں گئے. جب یہ فرشتے نے اسرائیل پاک نے کہا ادریس پاک آ جائیے امت ہے, فرمایا میں جنت میں آ گیا ہوں, اگر امت اچھا عمل کرے گی وہ بھی آ جائے گی جنت میں. قبلہ جو گیا ہے وہ آیا نہیں ہے, ایسے ہے نا, ادریس پاک گئے نہیں آئے. حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قرآن میں ہے,
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. میں درمیان سے لفظ چھوڑ تھا کو بھول گیا. میں جو پیش کرنا وہ پیش کر رہا ہوں. عیسیٰ پاک ہیں چوتھے آسمان پر, پھر پلٹ کے امت کے پاس نہیں آئے. قرب قیامت میں آئیں گے نا, قرب قیامت میں آئیں گے, لیکن پلٹ کے امت کے پاس نہیں آئے. قبلہ جو گیا ہے آیا نہیں. سبحان اللہ کہو تو اگلی بات کرتا ہوں. جو گیا ہے وہ آیا نہیں ہے. اوہ قبلہ میرے حضور جب گئے اللہ کے سامنے, رب نے فرمایا محمد مانگ. میرے حضور کہہ سکتے تھے نا اللہ تیرے قرب خاص میں رہنا چاہتا ہوں. وہ وہاں پر مدینہ ہے, طائف کے پتھر ہیں, وہاں ابو جہل ہے, پتھر مارتے ہیں. راستے کے اوپر جناب والا وہ کانٹے بچھاتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں اوپر جناب والا اوجرے رکھ دیتے ہیں, کوڑا پھینکتے ہیں, طرح طرح کے کام کرتے ہیں. اتنا ظلم و ستم ہے. مدینہ ہے, وہاں پر سب کچھ ہے, طائف کے پتھر ہیں, ظلم و ستم ہے. حضور اگر چاہتے تو اللہ کے پاس رہ سکتے تھے, آقا چاہتے تو اللہ کے پاس رہ سکتے تھے. رہ سکتے تھے نا, رہ سکتے تھے. کیوں؟ جو گیا ہے وہ نہیں آیا. لیکن نبی کا کمال دیکھیے, امت سے پیار دیکھیے. اللہ کا دیدار کیا, پھر واپس پلٹے, آئے تو امت کے پاس. واپس پلٹے تو امت کے پاس. اور قبلہ محمد کریم کا معراج پر جانا بھی کمال ہے, معراج سے واپس پلٹ کے امت کے پاس آنا بھی کمال ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہم سب کو عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور کی بات ہے تو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند, کان بند, منہ بند. کوئی کہے نانا ایسے ہے کہ ایسے ہے, لگا چپ چپ. ہم کسی مولوی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے, نبی کی وجہ سے مولوی کو مانتے گئے. الحمدللہ سے جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے. الحمدللہ سے ہم کل بھی ان کے نوکر ہیں, آج بھی ان کے نوکر ہیں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قبر جڑے ویلے پولے لگے نہ والا کھے نبی نبی, انہاں کہا نانا یہ بتا ما کنت تقول. یہ ماضی استمراری ہے, ماضی استمراری. جب تقول کے اوپر ما داخل ہونا پھر اس کا مطلب بنتا ہے کیا؟ اوے ہون فرشتیاں دے لتر دے کے ناک نبی ہے نا, اے دس بھی این دے بارے, این شخصیت دے بارے, سونے دے بارے دنیا کیا آدھا میں. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ چند مروزات قبول و منظور فرمائے. سنا